آئیے آپ کو وادی کشمیر کے کچھ احوال بتاتے ہیں۔ فلائی ٹو نیچر کے ساتھ محمد الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، اس وقت ہم دریائے نیلم کے اندر موجود ہیں اور یہ تاؤبٹ وادی کشمیر کا آخری مقام ہے، آخری یہ جگہ ہے۔ یہاں سے آگے نہ تو کوئی وین جاتی ہے، نہ کوئی گاڑی جاتی ہے، اور اگر سفر آگے کرنا بھی ہو تو پیدل جانا پڑتا ہے۔ تو یہ تاؤبٹ جہاں پہ آ کے گاڑی رکتی ہے، وہاں سے 1 کلومیٹر اس وقت ہم آگے آپ کے پاس آپ کو یہ سب منظر دکھانے کے لیے موجود ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، دیدنی منظر ہے، اور یہاں پہ ساری وادی ہی بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن یہ تاؤبٹ کا یہ جو مقام ہے جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ انتہائی دید کے قابل ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ناظرین جہاں تک پہنچنا ریئلی واقعی بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل سفر، انتہائی مشکل لمحات برداشت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو یقیناً سفر کی ساری تھکاوٹ یہ خوبصورتی جو ہے یہ دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے یہ پانی دریائے نیلم کا صاف شفاف پانی، کتنا خوبصورت پانی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ دریا کی روانگی اور ساتھ میں پہاڑ اور خوبصورت سا سبز و شاداب یہ درخت اس علاقے کی خوبصورتی میں انتہائی اضافہ کرتے ہیں۔ واقعی ناظرین اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعی جنت نظیر ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور شاہ رگ سے ہی کوئی جان سلامت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی یہ شاہ رگ انشاءاللہ الحمدللہ پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے پاکستان جوان، آرمی کے جوان جو ہیں اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اور یہ جو جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، اس سے 3 سے 4 کلومیٹر آگے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ جو علاقہ یہ سارا انڈیا کے قبضے میں ہے، انڈیا اس پہ جعلی قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کہ وقت آئے گا، جوان جس طرح سے حفاظت پر مامور ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اس وادی کی ذمہ داری پوری ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ انشاءاللہ مسلمان ایک دن غالب آئیں گے، اور یہ دیکھنا انڈیا کا ستیہ ناش ہوگا آپ کے سامنے۔ ہم نہیں تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی، ضرور ایک دن انڈیا یہاں سے بھاگے گا اور دم دبا کر بھاگے گا۔ جس طرح سے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہماری آرمی ماشاءاللہ الرٹ ہے، ہماری آرمی بالکل اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس وادی کی حفاظت پر مامور ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آرمی کی مدد بھی فرمائے، اور کبھی بھی پاکستان آرمی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ پاکستان آرمی کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو ناظرین یہ ہے وہ وادی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، اور اس جنت کو ہم انشاءاللہ جنت کی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، تو اس وادی کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے بھی ذمہ ہے۔ ہم بھی اپنا فرض نبھائیں، اور اپنی خوبصورت وادیوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمتاً گوش مصروف ہوں اور ہر وقت تیار ہوں۔ ناظرین یہ دیکھیں اس وقت ہم یہ تاؤبٹ کے رائٹ سائڈ پہ یہ جو دریائے نیلم ہے، جو ہمارے اپنے پاکستانی علاقے میں ہے، جو پیچھے سے تاؤبٹ کی پہاڑیوں سے نکلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو جب کراس کرتے ہیں تو آگے سامنے آتے ہیں تو یہ جو دریا ہے یہ گنگا کشن ریور اس کو بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ انڈیا کے ادھر جو رائٹ سائڈ پہ یہ سارا انڈیا ہے، انڈیا کی پہاڑیوں سے نکل کے یہاں پہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ گنگا کشن ریور جو ہے یہ پیچھے سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر پیچھے جا کے یہاں سے جو وہ LOC شروع ہوتی ہے، تو یہ گنگا کشن ریور جو ہے ان کے گنگا کشن ریور سے نکل کے یہ جو ہے یہاں پہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور تاؤبٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا منظر ہے۔ سائڈوں پہ خوبصورت سرسبز و شاداب درخت ہیں، درمیان میں بہتا ہوا دریا ہے، اور یہ ساتھ میں روڈ ہے۔ یہ تھوڑی دور تک جا کے آگے یہ روڈ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ پہ خوبصورت سرسبز و شاداب پہاڑیاں ہیں، اور یہ تاؤبٹ کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ واقعی یہ وادی دیکھنے کے قابل ہے۔ تاؤبٹ کا یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے سوشل ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور مہمان نواز بھی ہیں،
बड़ा तावन करते हैं और लोगों के साथ हमने मतलब बातें भी करके देखा तो बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही तावन करने वाले लोग हैं। नाज़रीन, ये खुशकिस्मत लोग हैं जो इन खूबसूरत वादियों में रहाइश पजीर हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मसला है वो इंडिया की फायरिंग होना है। लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमारा हौसला पस्त नहीं होता, इसलिए कि हम पाकिस्तान आर्मी मजबूती से इन वादियों का दिफा किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कभी इंडिया ने कोई गलती यहाँ पे करने की कोशिश की है तो पाकिस्तान आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनके दांत खट्टे किए और वो अपनी पसपाई पर मजबूर हुआ। जुर्रत है कि यहाँ पे दिन रात हमारी हिफाजत पर मामूर है और हमारी इन खूबसूरत वादियों की हिफाजत किए हुए है। अल्लाह हमारे जवानों को, पाकिस्तान आर्मी के जवानों को हमारी हिफाजत के लिए हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहने की तौफीक इनायत करें। नाज़रीन, इन खूबसूरत वादियों की हिफाजत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हुस्न यहाँ पर पैदा किया है, इन वादियों को, इन सरसब्ज़ शादाब इलाकों को हमारे लिए, हमारी दीद के काबिल बनाया है, वो उसका कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, वाकई ये इलाका ऐसा है कि दिल करता है बंदा कि यहाँ पे हमेशा जो है वो रहे। लेकिन यहाँ पे जो मतलब हालात हैं, आगे जो 2 माह के बाद, 3 माह के बाद नवंबर और दिसंबर शुरू होगा तो यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। ये सारे इलाके बर्फ़ से ढाँप दिए जाते हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं और यहाँ से तकरीबन लोगों का ये कहना है कि 15 से 20 फुट बर्फ़ भी यहाँ पे पड़ जाती है वास्तव में। तो ये बड़े बहादुर लोग हैं कि इस तरह के मौसम में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को इन वादियों के अंदर तन्हा जो है वो मौसमी हालात को भी सामने रखते हुए, मौसम का मुकाबला करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे रहाइश पजीर हैं। बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, बड़े बहादुर लोग हैं ये बड़े। और इन लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ हर वक्त खड़े हैं। इंडिया ये समझता है कि शायद हम ये गोलाबारी करके, ये फायरिंग करके इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। हम कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तानी आर्मी जब तक यहाँ पे मौजूद है, हम उनके बाजू हैं, हम उनकी क़ुव्वत हैं। इंशाअल्लाह कभी भी इंडिया जो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी इन खूबसूरत वादियों पे किसी को मैली आँख से देखने नहीं देगी। ये वीडियोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।